بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے اس میں جو قواعد آئے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہے حروف جار۔ حروف جار کسے کہتے ہیں؟ حروف جار ان حروف کو کہتے ہیں جو اسموں کے ساتھ مل کر فعل کے تعلق کو اسم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور اپنے بعد والے اسموں کو مجرور کر دیتے ہیں۔ حروف جار کی تعداد 17 ہے، جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں اور یہ 17 حروف حروف جار ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مضاف اور مضاف الیہ سمجھتے ہیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی اضافت، جس کی نسبت بعد والے اسم کی طرف کی جائے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف پہلے اسم کی اضافت کی گئی ہو، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو مضاف وہ ہوا جس کی اضافت کی گئی ہو اور مضاف الیہ وہ ہوا جس کی جانب اضافت کی گئی ہو۔ اس کے بعد فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو، یا جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، وہ کہلاتا ہے فعل امر۔ فعل امر ہم بناتے ہیں مضارع اخف معروف کے حاضر کے صیغے سے علامت مضارع ہٹا کے حمزہ وصل داخل کر کے۔ اس کی تفصیل آپ صرف میں بہت واضح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بس اتنا سمجھیے کہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ظرف۔ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتانے والے اسماء ظرف کہلاتے ہیں۔ وقت بتانے والوں کو ظرف زماں کہا جاتا ہے اور جگہ بتانے والے کو ظرف مکاں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ضمائر کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ ضمائر دیکھیے وہ ہوتی ہیں جو اسم کے بدلے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ضمائر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے ضمیر بحالت رفع، یعنی حالت رفع میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ ضمائر ہیں جو ضمیر بحالت نصب و جر، جو نصب و جر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد درس شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے من فضلک۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، فضل کے معنی احسان، مہربانی، عطا، جمع فضول۔ کا یہ ضمیر ہے جو حالت نصب و جر میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے تمہارا یا تمہارے لیے، اس طرح کے معنی رکھتا ہے یہ۔ تو کیا ہے، من فضلک یعنی تیرے فضل سے، تیری مہربانی سے۔ یہاں پہ من کو ہم بنائیں گے حرف جر، کیونکہ یہ حروف جار میں سے ہیں، تو من کو ہم بنائیں گے حرف جر۔ فضلک تیری مہربانی سے، تو فضل کی اضافت کی گئی ہے کا کی جانب، اس لیے فضل کو ہم بنائیں گے مضاف، کا مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مجرور، جر مجرور مل کے جملہ بالکل نامکمل سا ہے، تو مرکب ناقص۔ من حرف جر، فضل مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جر مجرور مل کے مرکب ناقص۔ اس کے بعد ہے قف عندک۔ وقف یقف قف باب ضرب، معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور قف فعل امر واقع ہوا ہے۔ عندہ کے معنی ہے پاس، کا وہی تمہارے کے معنی میں ہے، تو قف عندک تم اپنے پاس ٹھہرو۔ قف عندک تم اپنے پاس ٹھہرو، یا ہم جگہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو، لیکن عندہ کے معنی پاس ہوتا ہے، اس لیے پاس کا اب ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ قف عندک تو اپنے پاس ٹھہر، یا تم اپنے پاس ٹھہرو۔ قف فعل امر واحد کا صیغہ ہے، انت ضمیر فاعل۔ قف فعل امر، انت ضمیر فاعل، عندہ مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے ظرف، اور ظرف میں کون سا، یہ ظرف مکہ۔
جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ مل کے ظرف مکہ، فعل فاعل اور ظرف مکہ مل کے جملہ فعلیہ۔ زد علمک، زادہ یزید و زد باب ضربہ، معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، زیادتی کرنا۔ علم کے معنی علم جمع علوم، تو فعل امر یہاں بھی ہے زد علمک، تو اپنے علم میں اضافہ کر، تو اپنے علم میں بڑھوتری کر، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ زد فعل امر، انت ضمیر فاعل، علم مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ۔ ابھی تک آپ نے مفعول بھی کی تعریف نہیں سمجھی تھی، تو یہاں پہ آپ مفعول بھی کی تعریف سمجھ لیں۔ مفعول بھی وہ ہے کہ جس پہ فعل کا یا کام کا اثر پڑتا ہے، کام کا جس پہ اثر پڑتا ہے اسے مفعول بھی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ زد علمک، زد فعل ہوا، فعل امر، فاعل کیا ہوا انت، انت ضمیر فاعل۔ اب یہ فعل اور فاعل ہو گئے، اگلا کام کیا بتایا جا رہا ہے، مطلب کس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، تو علم پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ علم میں اضافہ کرنے کے لیے بولا گیا ہے، تو اس لیے مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر کام کا اثر پڑے۔ تو یہاں پہ علم مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ۔ زن نفسک، زان یزین، زن اس کے معنی ہوتا ہے سنوارنا، خوبصورت بنانا، تو آراستہ کرنا۔ نفسن کے معنی ہوتا ہے جان، نفس، دل جمع نفوسن۔ زن نفسک، تو اپنے نفس کو مزین کر، تو اپنے نفس کو آراستہ کر۔ زن فعل امر، انت ضمیر فاعل، نفس مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ۔ بع فرسک، باع یبیع، بع اس کے معنی ہوتا ہے بیچنا۔ فرسن کے معنی گھوڑا جمع افراس۔ بع فرسک فعل امر ہے تو ترجمہ فعل امر کا لحاظ کرتے ہوئے کریں گے، تو اپنے گھوڑے کو بیچ۔ بع فرسک، تو اپنے گھوڑے کو بیچ۔ بع فعل امر، انت ضمیر فاعل، فرس مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ۔ اس درس میں 5 جملے تھے، جن میں سے پہلا جملہ وہ ہے مرکب ناقص کا، کیونکہ اس میں بات ادھوری تھی، بات مکمل نہیں تھی۔ اور یہاں پہ آپ جر کی تعریف یاد رکھیے گا، جر کے بعد آنے والا جو بھی اسم ہوگا ہم ہمیشہ اسے حالت جر میں رکھیں گے، یعنی اس پہ جر کا اعراب دیں گے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے قف عندک، قف فعل امر ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی خیال رکھیے گا کہ وہاں پہ فعل امر کا ترجمہ ہو، اعراب دیتے ہوئے بھی باب کا خیال رکھیے گا کس باب سے ہے، باب ضربہ سے ہے، ناقص مثال کی گردان ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ عندک یہ مضاف مضاف الیہ بن کے جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے تو ظرف رہے گا۔ اس کے بعد 3 جملے ایک جیسے تھے، تینوں میں کیا تھا، فعل امر تھا، ترجمہ کرتے ہوئے فعل امر کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، مفعول بھی ہے۔ تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔